السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ طریقہ بھی بتاؤں گا آپ نے ہم بستری کیسے کرنی ہے اور ہم بستری کب کرنی ہے، اور وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو 3 چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ وظیفہ کہ اللہ کے کلام سے کس طریقے سے آپ اولاد حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے ہم بستری کب کرنی ہے، کس دن کرنی ہے۔ نمبر 3، اور ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے پہلے سال ہی، یعنی کہ شادی کے پہلے سال ہی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، اگر جسے چاہے 20 سال بھی گزر جائے، زندگی کا عرصہ گزر جائے، اللہ اس کو نہیں نوازتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان اسباب کے درجے میں رہ کر دوائیں استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طریقے سے اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے، خوراک کھا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ جسے دے دے تو شکر ہے، نہیں دیا تو گلہ نہیں ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایسے لوگ تھے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نہیں بلکہ کئی بچوں سے نوازا۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مرد کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی آپ زندگی کے اندر مایوس مت ہوا کریں کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میں باپ نہیں بن سکتا، میں ماں نہیں بن سکتی۔ نہیں، اللہ کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کی نگری میں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ہمیشہ نا امیدی، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس طرح کا انسان اللہ پر گمان کرتا ہے، اللہ ویسے ہی اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر گمان ہے، اور مجھے اللہ اگر آپ اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں گے تو آپ کا بہت کرم ہوگا، آپ کا بہت بڑا شکر ہوگا۔ اگر نہیں نوازیں گے تو آپ کا فیصلہ ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ تو یہ دماغ کے اندر سوچ اور دماغ میں ہونا چاہیے کہ یا اللہ بس تیرا حکم ہے، جیسے تو رکھے اسی حال پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ میں زبان پر ایسا نہیں ہے کہ میں شکوہ لے کر آؤں، یا اللہ تیری رضا پر میری رضا ہے۔ بس یہ اتنی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیے اور مانگتے رہیے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کن دنوں میں بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کریں، ٹھیک ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ناظرین، میں نے کیا کہا کہ ہم نے ہم بستری کب کرنی ہے۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی 2 سال 3 سال 4 سال، جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی، ان کو ذہن مد نظر رکھنا ہے۔ دیکھیں، اس کے بارے میں اطباء یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بیوی کو حیض کا خون بند ہو چکا ہے اور ہر مہینے ایک عورت کو ماہواری آتی ہے، اب جب وہ ماہواری نہیں آتی ہے تو یعنی کہ ایک عورت کو ماہواری کی عادت ہے، پھر شوہر نے ازواجی تعلق قائم کیا، ماہواری نہیں آئی، تو سمجھو حمل ٹھہر گیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یعنی کہ حیض آپ کا بند ہو گیا ہے، بند ہونے کے بعد 10 دن تک، یاد رکھیے 10 دن تک بیوی سے آپ اب ہم بستری نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب حیض کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ عورت کو جو حیض کی جو مدت ہے کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک عورت کو حیض آتا ہے۔ کم سے کم 10 دن کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک عورت کو ماہواری آتی ہے۔ 3 دن سے کم آئے تو وہ بیماری ہوتی ہے، اور 10 دن سے زیادہ آئے تو وہ بھی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال، اور کچھ عورتوں کو عادت 3 دن ہوتی ہے، 4 دن ہوتی ہے، 5 دن، 6 دن، یعنی کہ جب عورت پاک ہو جائے اور پاک ہو کر وہ نماز ادا کر لے، یعنی کہ نماز وغیرہ پڑھے، نماز تو پڑھنی چاہیے نا، وہ الگ بات ہے ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، یعنی کہ حیض بند ہوا، نماز کا وقت گزر گیا، سمجھو پاک ہو گئی، اب جو انسان ہے اس وقت سے اندازہ لگائے 10 دن تک آپ نے ازواجی تعلق قائم نہیں کرنا ہے۔
10 دن گزر جائیں، اس کے بعد پھر آپ نے جو درمیان والے 10 دن ہوتے ہیں، کیونکہ ہر حیض کی جو مدت ہوتی ہے، یعنی کہ مہینے میں ایک دفعہ عورت کو آتا ہے، بیچ میں کم سے کم جو وقفہ ہوتا ہے وہ 15 دن کا وقفہ ہوتا ہے، 15 دن سے پہلے عورت کو حیض نہیں آ سکتا ہے، یعنی کہ حیض آیا اس کے بعد 15 دن گزرتے پھر جا کے آپ نے 10 دن گزرنے کے بعد جو درمیان والے 10 دن ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ اور زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے۔ اب یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لے، یا 2 دن چھوڑ کر لے، یا 3 دن چھوڑ کر لے، یعنی کہ ان 10 دنوں کے اندر 3 سے 4 مرتبہ تو کر لے، وہ ازدواجی تعلق قائم کرے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیوں کرنی ہے اس طرح، یعنی کہ ان دنوں میں کرنی ہے، اس کے بارے میں تحقیق سے جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ پہلے 10 دن اور آخری 10 دن جو ہوتے ہیں ان کے اندر حمل اس وقت ٹھہرتا ہے جب میاں بیوی دونوں ریلیز ہوتے ہیں، دونوں ڈسچارج ہوتے ہیں، اس وقت حمل ٹھہرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے 10 دن اور آخری 10 دن جو ان سے ہوتے ہیں، یعنی کہ شوہر بھی ڈسچارج ہوا ہے، عورت بھی ہوئی ہے، آپس میں مادہ ملا اور حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں اور ڈسچارج ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بعض مرد یعنی کہ مرد ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو درمیان والا ٹائم ہوتا ہے، جو درمیان والے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں عورت انڈے خود بخود ریلیز کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس وقت شوہر ازدواجی تعلق قائم کر رہا ہے اور منی کو خارج کرتا ہے اندر، تو وہ پھر بہت جلدی حمل ٹھہر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ریزن یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کریں، ٹھیک ہے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنی کیسے، ہم نے وہ بات سمجھ لیجئے کہ بیوی کے ساتھ کس طریقے سے آپ ازدواجی تعلق قائم کریں گے۔ اس کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک فطری طریقہ ہوتا ہے کہ بیوی نیچے ہوتی ہے اور شوہر اس کے اوپر ہوتا ہے، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے، اسی کو قرآن و حدیث نے پسند کیا ہے، اور اسی سے عورت کو زیادہ لذت ملتی ہے جس میں عورت نیچے ہوتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے ہپ کے نیچے، عورت کی جو ہپ ہے اس کے نیچے ایک سنالا رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ کیوں رکھا جائے، یہ بھی ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ مرد ڈسچارج ہو تو جو اس کا مادہ ہے، مادہ منوی ہے جو انسا، وہ جو انسا نا اس کے ذریعے سے حمل ٹھہر جائے، ٹھیک ہے، وہ بچے داری میں چلا جائے اور وہاں حمل ٹھہر جائے اس کا۔ اس وجہ سے کہا ہے کہ اس طرح بیوی کو لٹا کر اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے تاکہ ٹھیک طریقے سے حمل ٹھہر جائے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو میں نے درمیان والے آپ کو 10 دن بتائے ہیں نا، ان دنوں میں اگر آپ چمچی کے ساتھ بھی بیوی کی شرموں میں منی داخل کر دو گے نا، تب بھی حمل ٹھہر جائے گا، یعنی کہ اس قدر یہ جو انسان ہے یہ وہ ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اور جب شوہر ڈسچارج ہو جائے، ٹھیک ہے، جب شوہر ڈسچارج ہو جائے، ٹھیک ہے، بہت سارے کمزور مرد ہیں وہ ڈسچارج جلدی ہو جاتے، عورت نہیں ہوتی، ان کے لیے بہتری نہیں ہے۔ تو جب شوہر ڈسچارج ہو جائے تو کم سے کم عورت کو چاہیے کہ 20 سے 25 منٹ وہ اسی طریقے سے لیٹی رہے جیسے وہ لیٹی ہے۔ کیوں بھائی؟ تاکہ اچھے طریقے سے منی بچے دانی تک پہنچ جائے اور حمل قرار پا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں ہم بستری، اس میں ہم بستری کی دعا بھی پڑھ لیں، اور آداب کے مطابق ہم بستری کی جائے، ادب کے مطابق جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو وقت بھی بتا دیا، کب کرنا ہے، طریقہ بھی بتا دیا۔ اب وظیفہ سن لیجئے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے وہ پھر آپ کو انشاءاللہ العزیز ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے ہاں قحط سالی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھیں۔ دوسرا شخص آیا، حضرت مال نہیں ہے، استغفار پڑھیں۔ تیسرا اولاد نہیں ہے، استغفار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، استغفار پڑھیں۔ ایک شخص پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس 3 سے 4 شخص ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں بتایا، آپ نے سب کو استغفار بتایا۔ تو فرمانے لگے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، دیکھیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ٹھیک ہے، وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، یہ پوری جو قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے مجھے معاف فرمائے، تو اللہ خود فرما رہے ہیں اگر اولاد چاہیے تو استغفار کرو، مال چاہیے استغفار کرو، ٹھیک ہے، بارش چاہیے استغفار کرو، یعنی کہ آپ کو جو کچھ چاہیے استغفار کے ذریعے پڑھو۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کے وقت، تہجد کی جو نماز وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازتے ہیں۔
تو اپنے آپ کو نمازی بنائیں اور نمازی کے ساتھ ساتھ تہجد کو اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اٹھ کر آپ تسبیحات کریں. تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ یہ کام کریں کہ بڑی مہنگی مہنگی دوائیوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے. تو آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.